الرحمن الرحيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الطهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة أم أبيها صلوات پڑھیے شہزادی کونین ہم سے مجالس کی یہ تیسری مجلس کی خطابت کا شرف حاصل ہوا اور اپنے معینہ وقت میں گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ہی مشہور و معروف حدیث اور کائنات عالم میں اس سے پہلے اور میں اس کے بعد ایسا خطاب کسی بیٹی کے لیے دوبارہ آنے والا ہے۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ اگر آپ بیداری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور سلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور سلوات پڑھ دیجئے محمد اگر کائنات عالم میں دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو یہ آپ پائیں گے کہ سرکار دو عالم سے پہلے نہ اس طرح کی بات کسی نے کی تھی ایک بیٹی کے لیے، اور نہ اس کے بعد سے لے کر آج تک
اور آج سے لے کر کے قیامت تک اب دوبارہ ایسی بات ہونے والی نہیں ہے۔ کسی باپ کے اندر یا کسی باپ نے اپنی بیٹی کے اندر وہ چیز نہیں پائی ابھی تک، بہت توجہ چاہتا ہوں، نہیں پائی ابھی تک، ورنہ کئی لوگ کہہ سکتے تھے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، اپنی بیٹی کا نام لے کر کے کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے۔ بہت یہ لقب ہے، کنیت ہے، شہزادی کا شرف ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی نے بھی آج تک اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے عظمت محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد۔ کسی نے بھی آج تک ایسی تعبیر استعمال نہیں کی تھی۔ بس اسی ایک جملے کے اوپر فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اسی پہ ساری گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ شہزادی دو عالم کے القابات اور اسما بہت سارے ہیں، نام بہت سارے الحمدللہ آپ جانتے ہیں، روایتوں میں بہت سارے ہیں، کچھ مشہور القابات ہیں اور نام ہیں، لیکن دنیا کا قانون کیا ہے؟ دنیا کا قانون یہ ہے کہ القابات، لقب، ٹائٹل یا اسما، نام، علیکم السلام، جو کچھ بھی دیا جاتا ہے واقعات کے بعد، صلاحیت کو دیکھنے کے بعد عطا کیا جاتا ہے۔ بھائی ابھی مجھے کوئی بہت بڑا خطیب، آپ نے کسی نے کوئی نہیں کہتا کہ خطیب اکبر ہو گئے ہیں، خطیب اعظم ہو گئے ہیں۔ تو جب انشاءاللہ ایک زمانہ ایسا میرے اوپر بھی آئے گا، شہزادی کا کرم رہا، تو جب لوگوں کو لگنے لگے گا کہ یہ بھی مجلس پڑھ لیتے ہیں، تب ہو سکتا ہے مجھے بھی کوئی خطابت کا لقب مل جائے۔ یا ہمارے ہندوستان میں ڈاکٹر مرزا اطہر صاحب بچپن سے خطیب اکبر نہیں تھے، خطیب اکبر پیدا نہیں ہوئے تھے، بہت توجہ، ایک اپنی عمر گزاری ہے، 40 سال، 30 سال، 50 سال گزارنے کے بعد خطیب اکبر ہوئے۔ ایک انسان سخاوت کے مرحلے پر پہنچا اور بہت سخاوت کی، بہت بانٹا، بہت دیا، تب جا کر کے اسے لقب ملا۔ بہت توجہ، ایک آدمی میدان جنگ میں مسلسل لڑتا رہا، 40-50 جنگیں لڑی، تب جا کر کے اسے شیر کہا گیا، اسے غازی کہا، مولا عباس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اسے غازی کہا گیا، اسے بہادر کہا گیا۔ ایک آدمی مدرسے میں، حوضے میں جا کر کے 30، 40، 50 سال تک مسلسل کتابیں، مطالعات، یہ وہ پڑھتا رہا، تب جا کر کے اسے آیت اللہ یا اور اس سے آگے مجتہد، مرجع کا خطاب ملتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، القابات دنیا میں جتنے بھی لقب ہیں، کسی بھی فیلڈ کا، کسی بھی میدان کا، جو بھی القابات ہیں، وہ سب کے سب تجربے کے بعد، پریکٹس کے بعد لوگ دیکھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تب جا کر کے خطابات ملتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب کسی نے بہت زیادہ سخاوت کی تو اسے سخی کہہ دیا گیا، بہت زیادہ اچھی جنگ کی اسے بہادر کہہ دیا گیا، بہت زیادہ سچا ہوا تو اسے صدیق کہہ دیا گیا، بہت زیادہ سچا ہوا تو اسے صدیق کہہ دیا گیا۔ لیکن یہ شرف صرف فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا ہے کہ فاطمہ کو صداقت دکھانے کے بعد صدیقہ نہیں کہا گیا،
فاطمہ کے گھر پہ فرشتوں نے آ کر کے جب چکیاں چلائی، جب سارے کام انجام دیے، تب آپ کو محدثہ نہیں کہا گیا، تب آپ کو راضیہ نہیں کہا گیا، تب آپ کو مرضیہ نہیں کہا گیا، تب آپ کو ام ابیہ نہیں کہا گیا۔ اللہ نے القابات پہلے دیے ہیں، بی بی نے اس پہ عمل بعد میں کیا ہے۔ شہزادی جب اس دنیا میں آئی تو ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانے کے بعد صدیقہ بنی، نہیں، فاطمہ پیدا ہوئی ہیں، نہیں، اگر آپ سمجھے، فاطمہ پیدا ہوئی ہیں، فاطمہ صدیقہ پیدا ہوئی ہے، فاطمہ طاہرہ پیدا ہوئی ہے، فاطمہ راضیہ پیدا ہوئی ہے، فاطمہ مرضیہ پیدا ہوئی ہے۔ میں نے اپنے خدا سے پوچھا، میرے اللہ، تجھے اپنی فاطمہ کے اوپر اتنا یقین کیسے آ گیا؟ بھئی ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی موقع آ جائے کہ فاطمہ کے زبان سے کوئی لفظ نکل جائے جو خدا نخواستہ غلط ثابت ہو جائے، خدا نخواستہ ایسا کوئی لفظ نکل جائے۔ شہزادی کی 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر میں کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جو غلط ثابت ہو جائے، تیرے دیے ہوئے القابات کے اوپر حرف آ جائے گا۔ ادھر سے آواز آئی، ریحان فاطمی اتنے نادان نہ بنو، اللہ جب القاب کسی کو دیتا ہے تو اس کی صداقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ، فاطمہ کی صداقت میں اور دنیا والوں کی صداقت میں کیا فرق ہے؟ ادھر سے آواز آئی، دنیا میں جب کوئی سچے واقعے کی صحیح خبر آ کر کے دیتا ہے تو اسے سچا کہا جاتا ہے، صدیق کہا جاتا ہے۔ جب بھی صحیح واقعے، بہت جو صحیح واقعے کی، صحیح داستان کی، تھوڑا سمجھا دوں، کوئی واقعہ پیش آیا سڑک کے اوپر، ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ نے جا کے تحقیق کی، پتہ چلا کہ ہاں ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہوا، آپ نے کہا یہ آدمی سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا واقعے کی خبر دینا، جو پیش آیا ہے اس کی خبر دینا، اس کو سچا کہتے ہیں۔ اب سنیے، میں نے اپنے خدا سے پوچھا، میرے اللہ، دنیا میں بہت سارے صدیق ہیں، بہت ساری صدیقائیں ہیں، بہت سارے صدیق ہیں، بہت ساری صدیقہ ہیں، اے میرے اللہ، تیری فاطمہ میں اور ان صدیقہ میں کیا فرق ہے؟ ادھر سے آواز آئی، یہ صدیقہ ہو سکتا ہے جس بات کی خبر دے رہی ہے وہ سچی ہو، جس بات کی خبر دیا ہو وہ سچی ہو، لیکن میری صدیقہ میں فرق یہ ہے کہ وہ سچی باتوں کی خبر نہیں دیتی، جو کہہ دیتی ہے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ بھائی فاطمہ وہ صدیقہ ہے جو واقعے کی محتاج نہیں ہے، جو کہہ دیتی ہیں وہ ہو جاتا ہے، نہیں تاریخ نے اس کی بات کی گواہی دیتی ہے۔ تاریخ نے کہا، ہم نے دیکھا کہ ایک دن 2 بچوں نے اپنی ماں سے سوال کیا، حسن اور حسین نے ماں سے کہا، ماں سب کے کپڑے آ گئے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ شہزادی نے بہت ایک شاید نیا نقطہ ہو، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، شہزادی نے کیا کہا بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ دیکھیے یہی فرق ہے فاطمہ کی سچائی میں، صدیقیت ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا، بی بی آپ نے تو کپڑا بھیجوایا نہیں، یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ بھائی ہمارے اعتبار سے تو جھوٹ ہے، جب کہا نہیں تو ہوا کیسے؟ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے، فاطمہ جو کہہ دیتی ہے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ سچ کہنے والے کو فاطمہ نہیں کہتی ہے، جو فاطمہ کہہ دے وہ سچ اسے پروردگار بنا دیتا ہے۔ اب شہزادی نے کہہ دیا کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے خاصے رضوان جنت کو درزی بنا کر کے اتار دیا، یہ بھی کمال ہے۔ اور اس نے بھی آ کر کے دروازے پہ اپنا عہدہ نہیں گنایا کہ میں کانسٹیبل ہوں اور
फला एसओ साहब के घर जो है खाना पहुंचाने आया हूं, अगर आप समझ गए हो तो। भाई वहां से आया, वो कह सकता था कि मैं रिजवान जन्नत हसन और हुसैन के लिए कपड़ा लेकर के आया हूं। हो सकता है नादान मुसलमान कहते ये बड़ी फजीलत है कि रिजवान जन्नत कपड़ा लेकर के आया है, ये हमारी सोच है। लेकिन रिजवान जन्नत जानता है कि इनके दर पे रिजवान बन करके नहीं, जो फातिमा ने कहा है वो बन करके आना है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। आप तवज्जो करें, हो सकता है कि हम हमारी निगाह में अरे भाई रिजवान डीएम साहब घर पे आई कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो रिजवान जानता है कि मुझे रिजवान बन करके नहीं जाना है। जितना मैं अपने आप को दरे फातिमा पे झुकाता जाऊंगा, खुदा इतना उठाता चला जाएगा। दरे फातिमा पे रिजवान आ गया दर्जी बन करके। और एक मसला भी है, आप लोग हो सकता है कि आपके जहन में आता हो इसको सवालात कि जन्नत के लिबास आ गया। आपने सुना होगा सब, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि मर्दों के ऊपर सोना हराम है इस दुनिया में। तो उसकी बहुत सारी वजूहात बयान की जाती है। एक वजह यह भी बयान की जाती है कि क्योंकि सोना जो है वो जन्नत में अल्लाह ने मर्दों के लिए मखसूस कर रखा है, यानी दुनिया में नहीं, ये जीनत है जन्नत की, और वो सिर्फ जन्नत में, जो जन्नत में जाएगा वही सोना पहनेगा। बहुत तवज्जो, आप समझ गए क्या कि मर्दों के ऊपर दुनिया में सोना पहनना हराम है। वो सोने की अंगूठी, सोने का जो भी पहनना चाहें उन्हें उसके लिए जन्नत में, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि ये हमने जन्नत में इसको जीनत करार दिया है, लिहाजा जन्नत की चीज़ें जो है दुनिया में इस्तेमाल नहीं होंगी। अगर आप पहुंच गए हों तो कानून अल्लाह ने बना दिया। एक दलील और दे देता हूँ, हो सकता है ये आपको ना समझ में आई हो, ना पहुँचे हों। एकदम आसान दलील, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अब आप नीचे जाइए, क्या कहना, तो निकलने लगे तो कहा देखो जा तो रहे हो, ये कानून ये है कि जन्नत का कपड़ा जन्नत के बाहर नहीं चलेगा, जन्नत का कपड़ा आपको जन्नत के अंदर पहनना है, बाहर नहीं पहनना है। लिहाजा अल्लाह ने अपने अच्छे खासे नबी को बगैर लिबास के दुनिया में भेजना गवारा किया, लेकिन अपना कानून तोड़ना गवारा नहीं किया। बहुत तवज्जो देना, मतलब मैंने परवरदिगार आलम सवाल कर लिया, मेरे अल्लाह ये तेरा कौन सा कानून है, ये तेरा कौन सा कानून? अल्लाह ने कहा ये मेरा कानून है कि जन्नत की चीज़ें सिर्फ जन्नत में इस्तेमाल होंगी, जन्नत की चीज़ें दुनिया में इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं है। जब मैंने ये वाक़या पढ़ा मैं मुतमईन था, उसके बाद जब ये वाक़या पढ़ा तो ऊपर से रिजवान जन्नत से कपड़े लेकर के आया है। बड़ा गुनहगार बंदा हूँ, बहुत गुनहगार बंदा हूँ। मैंने अल्लाह के सामने हाथ जोड़ लिया, ए मेरे अल्लाह इसकी वजह क्या है? क्या तेरा कानून बदल गया? क्या तेरा कानून बदल गया? उधर से आवाज़ आई कानून नहीं बदला। तो मैंने कहा परवरदिगार फिर ये क्या है? कहा तुम्हें नहीं मालूम पूरे इस्लाम में भी और हर जगह कुछ वीआईपी लोग होते हैं जिनके ऊपर कानून लागू नहीं होता। उसकी भी मिसाल ना दूं तो मेरा नाम, उसकी भी मिसाल दूं भाई। कुरान कहता है, कुरान ने कहा जब लोग आकर के ए मोहम्मद ए मोहम्मद ए मोहम्मद कहते थे तो अल्लाह ने कहा खबरदार, आज की तारीख से मोहम्मद तुम्हारे बाप भाई नहीं है कि जो भी आया सर उठा के मोहम्मद कहते। आज की तारीख से कोई मोहम्मद कह के या अपना रिश्ता गिनवा के इनको नहीं पुकारेगा, सब या रसूल अल्लाह या नबी कह के पुकारेंगे। तो शहजादी ने भी 2 मरतबा, ये जितनी मरतबा या रसूल अल्लाह कहा, एक मरतबा मोहम्मद ने, सरकार ने कहा फातिमा ये कानून सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले
سب کے لیے ہے فاطمہ. تو کچھ قانون ایسے ہیں کہ جو ٹوٹتے ہیں. کیا بات ہے. اور آپ پیچھے چلے جائیے. جب آدم علیہ السلام کا سجدہ ہو رہا تھا، سجدہ تعظیمی، تو آپ اتنا تو عقیدہ ہے کہ وہاں اہل بیت نے سر نہیں جھکایا ہوگا. کیا بات ہے. بھئی اتنا تو عقیدہ ہمارا ہے کہ الحمدللہ کہ اب آدم کے سامنے سجدہ تعظیم، یہ توہین ہے اہل بیت کی. کیا بات ہے بھائی. آدم کے سامنے سجدے، تو وہاں سب سجدے میں تھے، لیکن پھر بھی کچھ وی آئی پیز تھے جو اپنا کنارے بیٹھے تھے، کھڑے تھے، مجھے نہیں پتا. بہرحال لیکن ان کو یہ حکم نہیں تھا. تو اللہ نے کہا کیونکہ ہمارا قانون ضرور ہم نے بنایا ہے کہ جنت کی چیزیں صرف جنت میں استعمال ہوگی. اب آپ کے جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بھائی دنیا یہ کہتی ہے، دنیا نہیں مسلمان یہ کہتا ہے کہ انبیاء جو ہے علی سے افضل، انبیاء فاطمہ سے افضل، انبیاء فلاں سے افضل، انبیاء حسن سے افضل، انبیاء حسین سے افضل. بھائی تمام انبیاء کی کل عظمت یہ ہے. بھائی جب باپ نہ بچ سکا تو باقی لوگ کیسے بچیں گے؟ تمام انبیاء کی کل عظمت یہ ہے کہ جنت کا لباس جنت کے باہر نہیں پہن سکتے. یہ فاطمہ کا مرتبہ ہے کہ دنیا میں بیٹھ کر کے جنت کا لباس منگوا کے بچوں کو پہنوا کر کے بتایا انبیاء اور ہیں، اہل بیت اور ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد کو. آدم کی شفاعت ہے فاطمہ زہرا، ہوا آدم کی شفاعت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی نور جلالت ہے فاطمہ زہرا. یہ سچ خود کے سردار ہے حسنین، مگر حسن حسین کی جنت ہے فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو یہ جو القابات شہزادی کو ملے ہیں، یہ سارے لقب وقت ولادت سے، یعنی جب سے آپ فاطمہ ہیں تب سے آپ شہیدہ ہیں، تب سے آپ صدیقہ ہیں، تب سے آپ راضیہ ہیں، تب سے آپ مرضیہ ہیں. اور ایک بات اور آپ سن لیجئے، بی بی کے لقب میں ایک لقب جو ہے مبارکہ ہے. مبارکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہزادی وہ ہیں جن کی ذات بھی مبارک، جن کا قدم بھی مبارک، جن کی نسل بھی مبارک، جن کا وجود بھی مبارک. بہت توجہ، سب کچھ مبارک ہے. اور جس نے ان کے قدم کو نام مبارک سمجھا، اس شادی والے گھر میں بھی ماتم ہو گیا. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، علی کے گھر کو گھر بنانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. بھائی اس کی بھی بنا دلیل کے میں کوئی بات نہیں کرتا، اس کی بھی دلیل ہے. آج تک ہر بیوی نے اپنے شوہر کی تعریف تو کی ہے. بھائی رسول نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدیجہ کا شوہر ہوں، میں خدیجہ کا شوہر، رسول نے نہیں کہا. یہ خدیجہ کا شرف تھا. خدیجہ نے کہا کہ میرے شوہر محمد مصطفیٰ ہیں، عائشہ نے کہا کہ میرے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، حفصہ نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، سب نے کہا. لیکن یہ تنہا شرف فاطمہ زہرا کا ہے کہ علی فرما رہے ہیں کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. تو فاطمہ کا قدم اتنا مبارک ہے کہ آپ دیکھیے. اور ایک لقب، اور اس کے بعد پوری گفتگو کی بہت زیادہ اپنے ام ابیہ کے اوپر مجھے کرنی ہے. یہ بڑا جو مجھے لگتا ہے، ویسے تو اللہ نے عطا کیا تو سارے القاب بڑے ہوں گے، میں اپنی سوچ اور اپنی کم علمی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے سب سے اچھا اور سب سے بڑا لقب لگا ہے شہزادی کا، وہ ام ابیہ لگا ہے. وہ میں پیش کروں گا اگر شہزادی کی عطا رہی اور میں پیش کر سکا تو. اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، بی بی کا ایک لقب محدثہ ہے. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ محدثہ اسے کہتے ہیں، دو لفظ استعمال ہوتی ہے عربی میں، ایک محدثہ ایک محدثہ. دال کے اوپر کسرہ، دال کے اوپر زبر. کیا بات ہے بابا، کیا محدثہ کہتے ہیں
کہ جس سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے اب آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، شہزادی کی بات ہے، اور سمجھ گئے تو بولنا بھی پڑے گا. یہ قانون ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو کم سے کم ہلاتے رہیے تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ ہاں آپ سن رہے ہیں، سونے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال تو محدثہ اسے کہتے ہیں یا محدث اسے کہتے ہیں جس سے فرشتہ گفتگو کرتا ہے، اور محدثہ اسے کہتے ہیں جو فرشتوں سے گفتگو کرتی ہے. نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ کے پاس پی ایم کا کبھی کبھی فون آتا ہے، یہ ہے محدثہ. آپ کا جب دل چاہے مودی جی سے بات کر لیں، یہ ہے محدثہ. نہیں سمجھے آپ؟ کیا کہنا بھائی فون آنا اور ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں جب دل میں چاہے آپ اٹھا کے فون کر لیں، ہاں صاحب آج گھر میں یہ بنا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ فاطمہ کا شرف جتنے بھی اور انبیاء، اگر اصول کافی پڑھیں گے اور علماء موجود ہیں تو وہاں کے اوپر بیان کیا گیا، اگرچہ یہ مستحکم قانون نہیں ہے لیکن ایک حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ نبی اسے کہتے ہیں جو فرشتوں کے صرف آواز سنتا ہے، اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جو آواز بھی سنتا ہے اور دیکھ بھی لیتا ہے. لیکن یہ دو حدیث ساری حدیثوں کو ملائیں گے تو بات یہ ہوگی کہ کم سے کم اتنا قانون یہ ہے کہ کوئی نبی رسول اس وقت تک نبی اور رسول نہیں ہو سکتا جب تک فرشتہ اس کے کانٹیکٹ میں نہ آ جائے. جب تک اس کے رابطے میں کوئی فرشتہ نہ آ جائے. ادھر فرشتے سے رابطہ ہوا، اسے منصب نبوت اور امامت تو ملی ہوئی، انتخاب اللہ نے اسے کیا ہے، اور اس نے اپنا شروع کر دیا کاروبار. عزیزان محترم، تو ہر ایک نبی کی کم سے کم مجبوری یہ ہے اپنی رسالت منوانے کے لیے کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آئے. تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. ایک فرشتہ اس کے پاس آئے، اور کمال یہ ہے کہ وہ فرشتوں سے بات نہیں کر سکتے. صرف ایک نبی ہے جو اس حد تک پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ کر کے اللہ سے گفتگو کی. وہ بھی جب اللہ نے ان کو موقع دیا تب ان کے پاس ان کو یہ اجازت تھی کہ جا کے بات کریں. ایسا نہیں جب دل چاہے جا کے بات کر لیتے. جب ان کو بلایا گیا وہ پہنچے. وہ ایک ذات اور تھی جسے اسپیشل طریقے سے بلایا گیا معراج کے اوپر. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن فرشتے نبی اور رسول کے لیے کم سے کم اتنا قانون یہ ہے کہ اس کی رسالت اور نبوت اس وقت تک مانی نہیں جائے گی. لوگوں کے بیچ میں جب تک فرشتہ نہ آ جائے یا وہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا، جب تک فرشتہ نہ آ جائے تو عزیزان محترم انبیاء اور رسول کی کل انبیائیت اور کل نبوت اور رسالت یہ ہے کہ ایک فرشتہ آ کر کے تائید کرے. فاطمہ فرشتے کا انتظار نہیں کرتی، فرشتوں کو پڑھانے والے کو فاطمہ کہتے ہیں، فرشتوں کو سکھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ فرشتہ یہاں پہ اگر آ کے کلام کر لے تو نبوت پکی ہو جاتی ہے. یہ فاطمہ کا شرف ہے. کوئی چکی چلا رہا ہے، کوئی آٹا بنا رہا ہے، کوئی جھولا جھولا رہا ہے، بتانا یہ چاہا کہ فاطمہ وہ محدثہ ہے کہ صرف فرشتے گفتگو نہیں کرتے، ان کے گھر میں آ کے نوکری کرنے کو اپنا شرف سمجھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، یہ ہے محدثہ. آپ سب کی، آپ الحمدللہ تقریباً یہاں سادات بیٹھے ہیں اور آپ سب کی ماں ہے شہزادی کونین. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ شہزادی کی جو شہرت ہے، مجھے رائٹر کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، علی محسن اس طرح کچھ نام ہے، ان کا یہ جملہ ہے، آدھا ان کا ہے اس کے بعد آدھا میرا بھی اسی میں شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ان کی شہرت بلقیس کے جیسی نہیں ہے. کیا کہنا بھائی. فاطمہ کی عظمت، فاطمہ کی شہرت، بلقیس جانتے ہیں اتنا تو مجلس سنتے ہیں
تخت والی عورت بلقیس سلام اللہ علیہ میں کہہ دوں، بہرحال نبی کی زوجہ ہوئی، تو ان کی شہرت آپ کس نام سے جانتے ہیں؟ بھائی شادی تو بعد میں ہوئی، ان کی شہرت جو ہے ان کے تخت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کی شہرت بلقیس کی طرح نہیں ہے کہ کسی تخت و تاج کی محتاج ہو۔ اور ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، فاطمہ کی شہرت اس ماں کی طرح بھی نہیں ہے جو اپنے بچوں سے لڑ جائے۔ نہیں آپ نہیں پہنچے ابھی تک، شولی میں نہیں پہنچیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ بھائی ان کا پوری دنیا میں نام کیوں ہے؟ کیونکہ میدان میں آ گئی۔ حضرت عائشہ ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کی شہرت نہ بلقیس کی طرح ہے کہ جو تخت و تاج کی بنیاد پہ مشہور ہوئی، نہ حضرت عائشہ کی طرح ہے کہ جن کی شہرت یہ ہے کہ زوجہ رسول میدان میں آئی اور مقابلہ کیا باقاعدہ، اور کس سے مقابلہ کیا؟ اپنے داماد ہی سے۔ یہ بھی بڑا اچھی بات ہے، بہرحال مقابلہ تو مقابلہ، جو بات میں عرض کر دوں تو ان کی شہرت، کہتے ہیں فاطمہ کی شہرت ان دونوں سے اور تمام خاتون سے الگ ہے۔ اگر فاطمہ کی عظمت سمجھنا ہے، اب یہاں سے میرا، اگر فاطمہ کی عظمت سمجھنا ہے تو کسی ملا سے، کسی مجتہد سے، کسی کتاب سے مت پوچھو۔ فاطمہ کو سمجھنا ہے، سمجھ نہیں سکتے لیکن چاہتے ہو سمجھنا ہے تو یا قرآن سے پوچھو یا رسول سے پوچھو۔ اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے یا قرآن سے پوچھو یا رسول سے پوچھو۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا اگر فاطمہ کی طہارت دیکھنا چاہتے ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اگر تمہیں فاطمہ کی صداقت دیکھنی ہے تو آؤ مباہلے میں دیکھو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ونساءنا۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ اگر فاطمہ کی عظمت دیکھنی ہے تو قرآن سے پوچھو، انا اعطیناک الکوثر۔ بھائی اتنا کر کے اللہ نے اپنے رسول سے کبھی گفتگو نہیں کی، اے محمد آج ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں تو خالی جانے نہیں دیں گے، نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ اگر تمہیں فاطمہ کو سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھو۔ پھر قرآن نے سورہ زحا میں فرمایا، اے میرے حبیب فَإِنَّا سَيُؤْتِيكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا تم کو عطا کر دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اگر عظمت سمجھنا چاہتے ہو فاطمہ کی تو رسول سے پوچھو، رسول بتائیں گے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک جز ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھنے میں فاطمہ اپنے باپ کی ماں کیا مطلب؟ اور اس سے پہلے یہ حدیث آپ سن رہے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک جز ہے، میں اس کا یہی ترجمہ کر رہا ہوں، فاطمہ میرا ایک جز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا جز ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو ام ابیہا، وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، کیا مطلب ہے؟ اپنے باپ کی ماں کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اپنے باپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، لاڈلی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتی ہے، ایک خاتون اپنے باپ کی ماں کیسے ہو گئی؟ قرآن کا رسول نے فرمایا، پیچھے حدیث لکھی ہوئی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، اور 2 دن سے آپ نے سنا بھی، فاطمہ میرا ایک جز ہے۔ سوال کہ کون سا جز ہے، کہاں کا جز ہے؟ اس حدیث کی تفسیر دوسری حدیث نے کی۔ رسول نے فرمایا، اگر آپ سمجھ گئے تو بولیے گا، رسول نے فرمایا انا شجرۃ فاطمہ تو اصلھا،
میں ایک پیڑ ہوں، ایک دم سادی زبان، میں ایک پیڑ ہوں، فاطمہ اس کی جڑ ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ ایک میرا جز ہے۔ رسول اللہ کون سا جز ہے؟ فرمایا میں ایک پیڑ ہوں، درخت ہوں، فاطمہ اس کی جڑ ہے۔ اب سمجھ میں فاطمہ تو بضعۃ منی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فاطمہ اصل رسول ہے، فاطمہ اصل رسالت ہے، فاطمہ اصل نبوت ہے۔ عزیزان، فاطمہ اصل نبوت ہے۔ یہ فاطمہ ماں کیسے ہو گئی؟ اگر آپ جائیں تو ام کا مطلب ہوتا ہے اصل کے، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اس کو ثابت بھی کیا رسول نے؟ دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر، صلوات پڑھیے محمد وآلہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیسے ماں ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ اصل کو کہتے ہیں ماں۔ سمجھ میں آ رہا؟ اصل کو کہتے ہیں ماں، ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، اور جزء رسالت بھی ہیں۔ اگر کسی چیز سے اس کی اصل کو نکال دیا جائے، بہت اچھی بات ہے، کسی چیز سے اس کی اصل کو نکال دی، وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، یا کم سے کم اتنا آپ کہیں گے وہ ناقص ہو گئی ہے۔ درخت کی اصل کیا ہے؟ کوئی انسان نہ کہ کہے کتنے اچھے پھول لگے ہیں، اب آپ سمجھے نہ سمجھیں، کتنے اچھے پھول لگے ہیں، کتنا بہترین پھل ہے، کتنی خوبصورت پتیاں ہیں، کتنا بہترین تنا ہے، لیکن جڑ سے ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ پورے درخت کی تعریف کر رہا ہے اور جڑ سے دشمنی کر رہا ہے، پورے درخت سے تعریف کر رہا ہے اور جڑ سے دشمنی کر رہا ہے۔ یا مثال کو بدل لوں، اس جسم کے اندر اصل کیا ہے؟ آپ کا مغز، آپ کا دماغ اصل ہے۔ اگر کوئی دماغ کے اوپر حملہ کر دے، آپ کا ہاتھ بھی بیکار، آپ کا آنکھیں ہیں دیکھ نہیں پائیں گے، ناک ہے سونگ نہیں پائے گی، سونگ ملیں گے تمیز نہیں دے پائیں گے، زبان ہے چکھ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اصل کو بھول بیٹھے ہیں۔ ارے رسول نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے۔ اگر محمد کو سمجھنا چاہتے ہو تو فاطمہ تک آؤ۔ اور یہیں پہ بات آ گئی ہے بھائی، مولانا اسد صاحب نے پہلے دن ایک واقعہ پڑھا تھا، انہوں نے پڑھا کہ ایک شخص رسول کی بارگاہ میں آیا، آ کے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ چاہیے۔ رسول نے کہا کہ جاؤ فاطمہ کے دروازے پہ بھیج دیا۔ بہت ایسے موقع ہیں جہاں کے اوپر رسول نے فاطمہ کے پاس بھیجا، رسول نے فاطمہ کے پاس بھیجا۔ میں نے سرکار سے سوال کر لیا یا رسول اللہ اتنے سارے صحابی موجود ہیں، کسی کے حوالے کر دیتے، خود بھی دے سکتے تھے، یہ آپ فاطمہ کے دروازے پہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ رسول نے آواز دی، بتانا یہ چاہتا ہوں 11 ہجری کے بعد اگر کسی کو ضرورت پڑے گی تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، در بتا کے جا رہا ہوں، فاطمہ کے دروازے پہ جاؤ گے سب کچھ مل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ رسول نے کہا میں تمہیں گھر بتا کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ارے جی میں نہیں رہوں گا، ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ اور آج بھی در فاطمہ موجود ہے، مسجد کی شکل میں، امام بارگاہ کی شکل میں، مدرسوں کی شکل میں۔ رسول نے کہا کہ صرف چند میں اپنے پاس سے دے دوں، یہ بیچارہ 11 ہجری کے بعد زندہ رہ گیا تو کہاں جائے گا؟ در بتائے فاطمہ کے گھر پہ جاؤ، اگر میں نہ رہوں تب بھی تمہیں وہاں سے ملتا رہے گا۔ تو فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب ایک بات اور سن لیجیے، ام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ماں کے۔
اب فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن نے کہا کہ جانے دیجیے, ضرورت پڑے گی بتائیں. سلوات پڑھ دیں محمد والے اگر دیکھیے آپ بولتے رہیں, ویسے میں 1 گھنٹے زیادہ پڑھوں گا نہیں, آپ یہ بس جتنا واہ کریں بس زیادہ. اگر آپ بولتے رہیں گے تو پانی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا کہنا ہے؟ پانی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب پیچھے سے مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال عزیزان محترم, فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. قرآن کہتا ہے کہ جتنی بھی رسول کی بیویاں ہیں امہات المومنین, وہ سب مومنین کی ماں ہیں. اب پڑھ کے یہاں سے اترے, یہیں سے اتر کے چلے گئے ہم, اور پکڑ لیا مجھے بازار میں صاحب نے کہ آپ بڑا کہہ رہے تھے فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے, اپنے باپ کی ماں ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. قرآن نے رسول کی بیویوں کے بارے میں تو بات کی کہ رسول کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں, لیکن قرآن نے رسول کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ رسول کی بیٹی مومنین کی کیا ہے. اگرچہ ہم نے نہیں بنایا, مسلمانوں نے بہت کچھ بنایا, ماموں بنا لیا, چچا بنا لیا, خالہ بنا لیا, خالو بنا لیا, اپنا جوڑتے رہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں, اس کو بی بی زہرا والا کچھ نہیں جوڑا, سب کا جوڑ جاڑ کے بنا لیا. تو اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے, تو ازواج رسول تو قرآن کہہ رہا امہات المومنین ہیں, فاطمہ زہرا کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی. تو میں نے کہا اسے قرآن میں یہ بھی لکھا ہے جو آپ اتنی بار آپ نے سنا ہے, اتنے ذاکرین سے سنا ہے کہ عربی پڑھوں گا ترجمہ آپ اپنے آپ سمجھ جائیں گے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا, جو بھی بولتا ہے وہاں سے بولتا ہے. بھائی یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں, انہی رسول نے کہا ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں, یہاں پہ رسول اللہ نے جو اپنی طرف سے بول دیا خدا نخواستہ. تو رسول نے کہا, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول, قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. مسلمانوں تم نے غور نہیں کیا, رسول کو باپ سمجھ کے ترجمہ کر رہے ہو, رسول کو باپ سمجھ کے ترجمہ کر رہے ہو. اگر رسول کو رسول سمجھ کے ترجمہ کرو تب سمجھ میں آئے گا مومنین کی ماں ہونا اور ہے, سید المرسلین کی ماں ہونا اور ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بھائی جتنی بیویاں ہیں سب مومنین کی ماں ہیں, لیکن فاطمہ سید المرسلین رسول اللہ کی ماں ہے. رسول ابھی میں یہ بھی کرتا ہوں, یہ مذاق میں نہیں کہ محبت میں کہہ دیا بس, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اور ایک بات, امہات المومنین جو قرآن نے کہا ہے اس کی ایک مشکل یہ ہے کہ عمومیت جو ہے وہاں پہ اعتباری ہے. اس کو میں آپ کو سامنے باز کر دوں, یہاں پہ ماں ہونا ٹمپریری ہے, وقتی ہے. کب تک؟ جب تک یہ رسول کی بیوی ہے تب تک مومنین کی ماں ہے. جب تک یہ رسول کی بیوی ہے تب تک یہ ماں ہے. اب کوئی مانے چاہے نہ مانے, ہم تو ضرور مانتے ہیں کہ رسول نے علی کو ایک حق دیا تھا, کوئی اور حق استعمال کیا ہو نہ کیا ہو, یہ والا ضرور استعمال کیا تھا. تو رسول کی ساری بیویاں تو مومنین کی ماں ہو سکتی ہیں, لیکن جسے طلاق دے دیا گیا ہو وہ مومنین کی ماں نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے.
جو ماں کا درجہ ہے یہ وقتی ہے جب تک، لیکن کوئی یہ بتا دے کوئی ایسا موقع ہے جہاں ایک بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو جائے؟ طلاق سے بیوی تو جدا ہو سکتی ہے لیکن بیٹی کو آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ بیٹی کو آپ کر سکتے ہیں، جدا نہیں کر سکتے، تب بھی وہ آپ کے آپ چاہے صحیح، لیکن آپ کی بیٹی کہیں جائے گی۔ تو عزیزان محترم ہے، جتنی بھی امہات المومنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں، سب کا مرتبہ یقیناً مرتبہ ہے۔ جو واقعاً اس لائق ہے وہ ہماری ماں ہے، جو نہ لائق ہے ان کی بات نہیں ہے، جو لائق ہیں وہ سب ہماری مائیں ہیں، لیکن ان کا ہزار مرتبہ ہے۔ وہ مومنین کی ماں تو بنی لیکن فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ فاطمہ، اور ایسا نہیں ہے، رسول نے فرمایا فاطمہ تو ام المومنین، فاطمہ مومنین کی ماں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ کہ فاطمہ صرف ام ابیہ نہیں ہے، فاطمہ ام السادات بھی ہیں، ام المسلمین بھی ہیں۔ اور نہیں سمجھے تو پھر میں سمجھا دیتا ہوں بھائی، حدیث قدسی میں اللہ نے کہا اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم یہ زمین و آسمان نہ بناتے، اگر اس کے بعد فرمایا اے محمد اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم آپ کو نہ بناتے، اور اس کے بعد اصل کا تذکرہ کیا، کہا اے محمد اے علی اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تم دونوں کو بھی نہ بناتے۔ یہ حدیث اصل کو بتا رہی ہے۔ کعبے کو کربلا کے مقدر پہ ناز ہے، کرب و بلا کو اپنے 72 پہ ناز ہے، 72 کو دین حق و پیمبر پہ ناز ہے، پیمبر کو اپنے بھائی حیدر پہ ناز ہے۔ قبلہ یہ وجہ کائنات علی و رسول ہے، وجہ علی رسول کی صفدر بطول ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، اب یہاں سے ایک دلیل ملی کہ باپ کی ماں رسول اللہ نے صحیح، بس جیسے ہمارے ہاں محبت میں کہہ دیا، جذبات میں کہہ دیا، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان کہے نہیں جذبات میں کہہ دیا آ کر کے رسول نے، اگرچہ معاذ اللہ رسول کے جذبات نہیں ہیں، رسول ہر وقت رسول ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صبح میں رسول ہے شام کی چھٹی اپنا آفس بند کر کے آج رسالت ختم۔ خود استغفر اللہ، یہ مسلمانوں کا ہے نظریہ۔ 40 سال تک چھٹی کیے ہوئے تھے بھائی، 40 سال تک چھٹی پہ تھے رسول، 40 سال ان کا نبوت سے نکال ہی دیا، بچہ 23 سال۔ تو ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان کہہ دے نہیں، انہوں نے بس محبت میں آ کے کہہ دیا تھا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جیسے یہاں میں نے نہیں سنا لیکن ایران وغیرہ میں کہتے ہیں بچوں کو مامان بابا، اس طریقے سے لفظ استعمال کرتے ہیں، ہماری ماں ہے ہمارا باپ، بچوں کو کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ رسول اللہ نے بھی اسے کہہ دیا ہو۔ رسول نے کہا یہ اعتراض میں پہنچا لے کے رسول گرامی کے پاس، اور مدینے کا وہ زمانہ ہے، میں نے دیکھا، اور خود حضرت عائشہ اس روایت کی ناقل ہیں۔ بہرحال کتنی اچھی بات ہے کہ رسول کی بیوی اگر بتائے گی صحیح بتائے گی، کچھ باتیں وہ ان کی بھی صحیح رہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، کچھ باتیں ان کی بھی ماشاءاللہ صحیح ہے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بیان کرتی ہیں۔ اور یہ حدیث ہمارے یہاں بھی ہے، کلما اذا دخلت فاطمۃ علی رسول اللہ، جب بھی فاطمہ صلوات اللہ علیہ، ایک بار نہیں جب بھی، لفظوں کے اوپر، جب بھی فاطمہ رسول کے پاس آتی تھی، قام الیہا، کھڑے ہوتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ دیکھیے دو چیز ہے، ایک ہم کھڑے ہوئے، کوئی آیا کھڑے ہو گئے، اور وہیں پھر ہم بھی انتظار میں بیٹھے کہ بیٹھے تو ہم اپنی جگہ لے لیں، یہ ہوتا ہے احترام میں کھڑے ہو، کرسی نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ قامہ اور قامہ الیہا میں بہت فرق، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ رسول صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ کھڑے ہو گئے اور پھر ارے آئیے بیٹھیے بیٹھا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، نہیں۔ کلما اذا دخلت فاطمۃ قام الیہا، جب بھی فاطمہ صلوات اللہ علیہ آتی تھی رسول کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، رحبا بہا، اور دیکھ کر کے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے انسان بہت زمانے کے بعد، میں اس کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں،
کوئی انسان بہت یاد کر اس کی ماں کا انتقال ہو, بہت زمانے کے بعد ماں سے ملاقات ہو یا کسی اپنے سے کیسے ہم ملتے ہیں, ویسے ہمیشہ ایک بار نہیں, ہمیشہ اسی ہی جوش اور خروش, اسی ہی محبت سے جا کر کے رسول اللہ ملتے تھے. اور اس کے بعد اجلسہا فی مجلسہی, وہ جو شروع میں نے کہا, ایسا نہیں صرف کھڑے ہوتے بیٹھ جاتے تھے, نہیں, لے کر کے آتے تھے اور اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے تھے. نہیں, آپ پہنچے نہیں جانے محترم, اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے تھے. رسول کی ایک زوجہ ہے, مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط, بہرحال پڑھا جاتا ہے, رسول کی ایک زوجہ تھی, ان کا باپ ایک دن بستر رسول پہ آ کر کے بیٹھا تو اس کو اٹھا دیا, اٹھ جاؤ, تم اس لائق نہیں ہو کہ میرے رسول کے بستر پہ بیٹھو. رسول بتا رہے ہیں کہ میری جگہ کے اوپر یا تو علی بیٹھ سکتے ہیں یا تو فاطمہ بیٹھ سکتی ہیں. کلما اذا دخلت علی رسول اللہ قام الیہا, آگے بڑھے, بوسہ لیا, چوما اور لا کر کے بٹھا دیا. اور اس کے بعد اب میں نے رسول سے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہوئی کہ جب شہزادی آتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, جا کے لے آتے ہیں, اٹھا کے بٹھاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی بہت بڑا عہدے والا کسی کے لیے جلدی کھڑا نہیں ہوتا؟ قانون ہے کہ اگر آپ عہدے میں چھوٹے ہیں تو آپ کے لیے وہ کھڑا نہیں ہوگا. کھڑے ہونے پہ ہو سکتا ہے لوگ کہہ رہے بہت تواضع ہے, بہت منکسر مزاج ہے, بہت اچھے ہیں, آپ ڈی ایم کرسی بیٹھے ہوئے, چپراسی آ گیا, بلا مشابہت مثال دے رہا ہوں, آپ وہاں سے مطابقت نہ کریں, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی آیا اور ڈی ایم صاحب کھڑے ہو گئے تو لوگ کہیں گے, کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑے منکسر میں, بڑے تواضع ہیں, بڑے اچھے نیک انسان ہیں. کچھ لوگ کہیں گے ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ بھول گئے کہ ہم ڈی ایم ہیں اور سب کے لیے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں. میں نے رسول کے سامنے ہاتھ جوڑا, یا رسول اللہ, سبحان اللہ, یہ آپ فاطمہ کے لیے, شہزادی کے لیے ایک بار کھڑے, چلو بیٹی ایک بار کھڑے ہو گئے, یہ کیا ہے جب فاطمہ آتی ہے تب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دی, یا رسول اللہ آپ, میں نے اعتراض کیا, یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ رسول آواز دے رہے, میں تم کو اور تمہارے جیسے ان مسلمانوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جذبات میں آ کر, محبت میں آ کر ایسے ہی فاطمہ تو ام ابیہا کہہ دیا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے, یہ جذبات کا فیصلہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ میں بار بار اٹھ کے بتا رہا ہوں کہ جب جب میری ماں آئے گی بیٹے کو اٹھنا پڑے گا. فاطمہ تو ام ابیہا, مجھے اٹھنا پڑے گا. رسول نے اٹھ کر کے اپنی جگہ کے اوپر بٹھایا. یہ اسلام کے قوانین میں ہے کہ جب ماں داخل ہو یا باپ داخل ہو تو اپنی مسند چھوڑ دو. اور ایک کمال کی بات کہہ دوں, یہ جتنی بیویاں فاطمہ سے جلتی تھی, حسد کرتی تھی, چاہے جتنا حسد کر لے, لیکن جب فاطمہ آتی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بھی اٹھنا پڑتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے مولانا ہم نے دیکھا تھا, جو دن اطمینان سے یقین سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھا تو نہیں ہے, لیکن اگر نہیں اٹھیں گی تو ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا کہ رسول کھڑے ہو اور بیوی بیٹھی رہ جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. رسول بار بار کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی جگہ کے اوپر لا کر کے بٹھا رہے ہیں. اور ایک بار نہیں 1000 بار یہ کام کیا سرکار دو عالم نے. جب جب فاطمہ آتی تھی قام الیہا, کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی جہاں کے اوپر لا کر کے بٹھاتے تھے. فاطمہ تو ام ابیہا,
فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ عزیزان محترم، اور یہ کس موقع کے اوپر آپ نے فرمایا؟ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم 3 دن سے بھوکے تھے۔ آپ دیکھیں یہ پھر میں جذبات میں آ کر کے رسول نے نہیں کہا فاطمہ ام ابیہا، اپنی ماں سمجھتے تھے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ آئیں تو کھڑے ہو جاؤ، اپنی ماں کے ہاتھ کو چومو، پیشانی کو چومو، ان کو اپنی جگہ کے اوپر بٹھاؤ۔ یہ رسول نے بتایا ہمیں اور آپ کو۔ اور رسول اگر ایسے ہی یوں ہی کہہ دیتے تو ہر بار یہ کام نہیں کرتے، ہر بار یہ کام کر کے بتایا کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اور ام ابیہا، یہ بات رہ گئی تھی، میں بس عرض کر دوں کہ اصل ہے، یعنی فاطمہ ہر چیز کی اصل ہے، نبوت کی اصل ہے، رسالت کی اصل ہے۔ اگر فاطمہ نہیں تو رسول کی رسالت، امامت سب ناقص ہے۔ کم سے کم اتنا تو میں صرف اشارہ کر دوں کہ اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ اگر فاطمہ کو آپ نکال دیں تو رسول صرف مردوں کے رسول بن کے رہ جائیں گے، عورتوں کے لیے رسول نہیں ہو سکتے۔ بہت اچھی بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ تو کس موقع پہ سرکار دو عالم نے آپ کو فاطمہ تو ام ابیہا کہا؟ روایت کہتی ہے کہ رسول 3 دن سے بھوکے ہیں۔ شہزادی نے کچھ روٹیاں بنائی اور بنا کر کے لے گئی اپنے بابا کے پاس۔ رسول روٹیاں دیکھ کے رونے لگے اور کہا کہ بیٹا 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ فاطمہ نے تب بھی کچھ نہیں کہا بابا آپ نوش فرما لیجئے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا بیٹی تم بھی کھاؤ۔ اب فاطمہ کی آنکھ میں بھی آنسو آ گیا۔ کہا بابا میرے بچے بھی 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، 3 دن سے میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ آپ سوچئے تب رسول نے جو کام یہ کوئی بیٹی نہیں کر سکتی اپنے باپ کے لیے، اپنی اولاد کے سامنے، ایسے ہی نہیں وہ فاطمہ تو ام ابیہا کی یہ وجہ ہے۔ اپنے بیٹوں کے اوپر بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، روٹی کا انتظام ہوا تو باپ کے پاس لے کے چلی آئی۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ کہ سب نے روٹی، رسول نے کہا فاطمہ انت ام ابیہا، اے میری بیٹی تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ اور اب سوچئے کہ میں نے پڑھا بھی اور کلما اور کانت جناب عائشہ کی آیت ہے، روایت ہے، کانت دخلت فاطمہ، استمرار ہمیشہ یہ ہوتا تھا، جب بھی رسول شہزادی آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہیں بھی مسجد میں ہو، ایسا نہیں گھر میں، کہیں بھی اگر مسجد میں شہزادی آ رہی رسول مسجد میں کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے کہ جب فاطمہ آتی ہیں رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، انہیں اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ اب وہی بی بی 11 ہجری 28 صفر کو رسول کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دن کے بعد شہزادی دربار میں پہنچی۔ روایت کہتی ہے کیا اس بیٹی کے دل میں، آپ فاطمہ نہیں آپ بیٹی سمجھو، اس بیٹی کے دل میں اتنا تو رہا ہوگا کہ مسلمانوں نے میرے احترام کو دیکھا ہے، لیکن روایت کہتی ہے 3 گھنٹے تک شہزادی دربار میں کھڑی رہی، ایک مسلمان نے بھی نہیں کہا فاطمہ بیٹھ جاؤ۔ کتنا دل ٹوٹا ہوگا فاطمہ کا کہ میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے، امت اتنی بدل گئی۔ اے سو گوارو، صرف فاطمہ کی بد احترامی نہیں ہوئی، ساتھ میں فاطمہ کو جھٹلا دیا گیا۔ ارے جسے اللہ صدیقہ کہے اسے بھرے دربار میں جھٹلا دیا جائے۔ جزاکم اللہ۔ تصور شرط سغرا نے شہزادی کونین فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس بیٹی کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی
جس کے لیے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج وہ بیٹی آئی کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے اپنی جگہ بھی نہیں دی۔ ارے 3 گھنٹے تک رسول کی اکلوتی بیٹی دربار میں کھڑی رہی۔ ارے ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، ہم تو اپنا اور غیر بھی نہیں دیکھتے، اتنی انسانیت تو ہے، کسی عورت کو بس میں کہیں بھی دیکھتے ہیں اس کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں۔ ارے رسول کی فاطمہ بیٹی دربار میں کھڑی رہی لیکن کسی کو اتنا خیال نہ آیا۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے سوگوارو، آپ اس ماں کی عزا میں بیٹھے ہیں جو سال بھر اپنے بچوں کا ماتم کرتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ وفات سرکار دو عالم کے بعد جناب بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا اور اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے۔ کچھ دن وہاں رہے لیکن دل نہیں مانا، واپس آئے۔ جب یہ خبر شہزادی کو ملی کہ بلال واپس آ گئے ہیں، ایک مرتبہ علی کو بلایا، اے ابو الحسن، میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے ایک بار اپنے بابا کا نام بلال کی زبان سے سن لوں۔ بلال کو بلایا، شہزادی نے کہا بلال، زمانہ بدلا تم بھی بدل گئے، اے بلال سب نے ہمیں چھوڑ دیا، بلال تم بھی ہمیں چھوڑ کر کے اکیلا چلے گئے۔ بلال کا شہزادی اب اس مدینے میں رہنے کا دل نہیں کرتا۔ اے شہزادی، جس مدینے میں رسول کی بیٹی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے، علی کے گلے میں رسی باندھی جائے، جس گھر میں حسن اور حسین جیسے بچے ہوں اس میں آگ لگائی جائے، اب مجھے مدینے میں اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بلال، میری آخری خواہش ہے کہ ایک بار اذان دے دو۔ بلال نے کہا کہ شہزادی، میں نے قسم کھائی ہے کہ اب میں اذان نہیں دوں گا، میں کیسے اس مسجد میں جاؤں، ارے جہاں علی کے حق کو غصب کر لیا گیا، ارے جہاں آپ کو جھٹلایا گیا۔ اے شہزادی، اب مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے قسم کھائی کہ میں اذان نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا بلال، کیا تم اپنی شہزادی کی بھی بات نہیں مانو گے؟ میری آخری خواہش ہے کہ تم اذان دے دو۔ بلال تیار ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ گلدستہ اذان پہ آئے، آواز دی اللہ اکبر، شہزادی نے اللہ اکبر کی آواز سنی، طلب گئی۔ روایت کہتے ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہزادی کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ روایت کہتی بلال کے زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ سنا، شہزادی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ علی دوڑتے ہوئے گئے، بلال بس کرو، اب اس کے آگے نہ کہنا۔ اے سوگوارو، میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے آغا ستر صاحب سے بھی اس کا ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ شہزادی بے ہوش کیوں ہو گئی؟ ارے بابا کا نام سن کر کے کیوں نہ بے ہوش ہوتی؟ شہزادی کے ذہن میں وہ ساری بات آ گئی ہوگی، یہی مدینہ تھا، میرے ہاتھوں کو میرا بابا چوما کرتا تھا، اسی ہاتھ پہ ملعون نے تلوار سے وار کیا، میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، میرا رخسار زخمی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ شہزادی قبر رسول پہ ضرور آئی ہوں گی، اے بابا آپ سو رہے ہو، مدینہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے، اے بابا ہمارے گھر میں آگ لگا دی گئی، اے بابا میرا محسن مارا گیا۔ جزاکم اللہ۔ آخری جملہ اور مسائل کو میں نے تمام کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی
دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی. کل شب شہادت ہے, 2 دن مجلس اور باقی ہے, آپ مصائب سنیں گے. بس ایک جملہ اور سن لیجئے. روایت کہتی ہے کہ شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, علی کی حفاظت کر رہی تھی, کیونکہ علی نے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ اے رسول اللہ میں اس مدینے میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. اس وعدے کا پاس رکھتے ہوئے علی صبر کے گھونٹ پی رہے تھے. تلوار کے قبضے کے اوپر ہاتھ تھا لیکن نکال نہیں سکتے تھے. روایت کہتی ہے شہزادی علی کے سامنے آ گئی, علی سے پہلے دروازے پہ آ گئی. ادھر ملعون نے جسارت کی اور ایک زوردار دھکا دروازے کے اوپر مارا, دروازہ گرا, شہزادی گری. در و دیوار کے درمیان رسول کی پیاری بیٹی آ گئی, دروازے کی کیل پسلیوں میں اتر آئی. آواز دی اے فضا میری مدد کو آؤ, اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا. جزاکم اللہ. بس میں نے مسائل تمام. اے فضا میری مدد کو آؤ. امام زمانہ کو بھی مدد کے لیے بلایا. شہزادی بے ہوش ہو گئی. سارا واقعہ سارا مسائل چھوڑتے ہوئے وہ مرحلہ آیا جب شہزادی کو غش سے فاقہ ہوا. سب سے پہلا سوال نہ اپنی پسلی کے بارے میں نہ اپنے محسن کے بارے میں, سب سے پہلے پوچھا فضا علی کہاں ہے, ابو الحسن کہاں ہے. روایت کہتی فضا نے کہا اے بی بی مولا کو لوگوں نے رسی باندھ کر کے لے گئے. شہزادی نے اپنی رضا سنبھالی, حجاب مکمل کیا اور ایک مرتبہ باہر نکل آئی. اور نکلنے کے بعد پورے مسائل کو چھوڑ دیا. میں نے نکل آئی. ایک مرتبہ جیسے ہی رسول کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا, علی نے کہا اے سلمان جاؤ فاطمہ سے کہہ دو کہ گھر میں واپس چلی جائے. شہزادی نے کہا ارے تم مجھے میرے علی کو مارنا چاہتے ہو, میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو. اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی. روایت کہتی ہے اتنا صدیقہ کی زبان سے نکلنا تھا, مسجدوں کی دیواریں بلند ہو گئی. علی کو بچا کر کے فاطمہ گھر لے آئی. لیکن ہائے رے میری غربت زینب, کربلا کا وہ مقتل تیلے زینبیہ پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. میں آواز دوں گا اے شہزادی آپ نے اپنے وقت کے امام کو دشمنوں کے ہاتھوں سے بچا لیا. لیکن ہائے رے زینب تیرے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی. ایک نشے میں شمر گھٹنوں کے بل سوار تھا, خنجر چلا رہا تھا. شہزادی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ غبار چھٹی, ایک عجیب سا سناٹا دیکھا. زینب نے وہ منظر دیکھا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, اماں زینب اجڑ گئی. اے اماں میرا ماں جایا مارا گیا. لعنت اللہ علی الظالمین. سيعلم الذين ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, حاضرین کی تمام دعائیں منت مرادوں کو پورا فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہم میں سے جو حضرات بیمار ہیں بالخصوص طاہر بھائی, جتنے بھی ایان اور جتنے بھی لوگ بیمار ہوں سب کو بیمار مدینہ حضرت زہرا کا واسطہ سب کو جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا,
حاضرین میں جو بھی جن کی بھی جو حاجات ہیں دعائیں سب کو بحق شہزادی کونین، بحق ام ابیہا، بحق صدیقہ طاہرہ میرے اللہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اس سے بہتر کوئی موقع دعا مانگنے کا نہیں۔ جب بھی آپ مجلس شہزادی کونین میں آیا کریے تو اپنی دعاؤں اپنی حاجتوں کو لے کر کے آیا کریے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو کربلا اور جنت البقیع، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے میرے اللہ آئے ہوئے تمام مومنین، تمام منتظمین سب کی میرے اللہ اس حاضری کو بحق کے شہزادی بارگاہ شہزادی کونین میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد، تجھے واسطہ شہدائے کربلا، اسیران کربلا، دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔